ہاں بچوں، ہم پڑھ رہے تھے سری نگر سے کرگل تک 7ویں جماعت اردو کتاب سے سری نگر سے کرگل کے عنوان کے تحت ہم پڑھ رہے تھے تو ہم پہنچے یہاں یعنی سری نگر اور وادی کشمیر اور لداخ کے بیچ میں جو ایک پہاڑ ہے، یہ زوجیلا پہاڑ، ایک طرف کشمیر وادی کشمیر کا موسم، پھر 15 یا 20 منٹ یا آدھے گھنٹے میں پھر دوسرا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ عجیب منظر ہے۔ تو مٹائین کے بعد دراس آتا ہے، اس کے بعد پھر دراس آتا ہے جو دنیا میں سائبیریا کے بعد دوسرا سرد ترین مقام ہے۔ یہ دراس ایک جگہ ہے، وہاں پر بہت ہی سخت سردی ہوتی ہے۔ وہاں سردیوں کے موسم میں دوسرے خطوں میں منتقل ہونا پڑتا ہے، حکومت اس کے لیے انتظام کرتی ہے۔ دراس میں درجہ حرارت سردیوں کے موسم میں -45 ڈگری تک گر جاتا ہے، اتنی سردی، -45 45۔ دراس میں اگرچہ بہت کم بارش ہوتی ہے، لیکن یہ چھوٹا سا خطہ میں نے زمین کا چھوٹا سا حصہ سرسبز و شاداب ہے۔ یہاں پر سرسبز و شاداب بھی میں نے یہی سبزار جہاں پر ہو، خوبصورتی ہو اور بالکل اچھا آب و ہوا ہو۔ یہاں پر جدید طرز کے متعدد فارم نظر آتے ہیں۔ جدید طرز کے فارم جیسے وہ بھیڑ کا فارم اور یہاں کے مختلف فارم چلتے ہیں، کیونکہ وہاں جہاں زیادہ تر اون کا کاروبار ہوتا ہے، تو یہاں پر جدید طرز کے متعدد فارم نظر آتے ہیں۔ یہاں ایسے مکانات تعمیر ہوئے ہیں جو شمسی توانائی سے گرم رہتے ہیں۔ عجیب اللہ کا نظام ہے، یعنی ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر ہم گرم مکان بناتے ہیں تو شمسی توانائی، یعنی صبح جب آفتاب نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے تو وہ گرم ہو جاتے ہیں، گرم رہتے ہیں۔ دراز سے گزرنے کے بعد ننگے پہاڑوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ننگا پہاڑ اس کو کہتے ہیں جس میں پیڑ پودے اچھے پیڑ نہ ہو بڑے بڑے۔ شاہراہ دریائے دراز کے کنارے کنارے ہوتی ہوئی کھربو نام کے گاؤں سے گزرتی ہے۔ اب شاہراہ کس کو کہتے ہیں؟ شاہراہ کہتے ہیں شاہ راہ، یعنی جو ریاست کو دوسری ریاست کے ساتھ جوڑتی ہے تو اس کو شاہ راہ کہتے ہیں۔ ہائی وے جو ایک ریاست کو دوسری ریاست سے جوڑ دے، اس راستے کو، اس سڑک کو، اس یعنی شاہ راہ کو شاہ راہ کہتے ہیں۔ دریائے دراز کے کنارے کنارے ہوتی ہوئی کھربو نام کے گاؤں سے گزرتی ہے۔ یہ کھربو ایک گاؤں ہے۔ دور چوٹیوں پر جب غروب ہوتے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، دور چوٹیوں پر جب غروب ہوتے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے پہاڑوں پر سونے کی چادر چڑھائی گئی ہے۔ وہ مطلب ایک صاف شفاف آب و ہوا جب ہوتی ہے تو وہاں پر جب سورج نکلتا ہے تو وہ واقعی خوبصورت معلوم ہوتا ہے، سونے کی چادر معلوم ہوتی ہے۔ ایسی حیرت انگیز قدرتی نظارے دیکھتے ہوئے ہم شام کے وقت کرگل پہنچتے ہیں۔ لیہ کے بعد کرگل لداخ کا سب سے زیادہ آباد اور بارونق قصبہ ہے۔ آبادی کے لحاظ سے، بارونق میں نہیں، خوبصورتی کے اعتبار سے۔ یہ قصبہ ننگے پہاڑوں اور تنگ پتھریلی وادیوں کے درمیان بہنے والے دریائے سورو کے کنارے پر آباد ہے۔ یہ دریا ہے جس کا نام سورو دریا ہے، اور تنگ پتھریلی، یعنی تنگ پتھریلی مطلب ایسے ہر طرف پہاڑی ہے، اس کے بیچ میں ایک چھوٹی سی بستی ہوگی، ایک قصبہ ہوگا، تو اس لیے اس کی وجہ سے اس کو ہم تنگ پتھریلی وادیوں کے درمیان بہنے والے، پھر تنگ پتھریلی پہاڑوں کے بیچ سے ایک دریا اترتا ہے، اس کا نام ہے دریائے سورو، اسی لیے اسے سورو ویلی بھی کہا جاتا ہے۔ اس دریا کی وجہ سے اس وادی کو نام پڑا ہے وہاں سورو ویلی۔ کرگل کی اونچائی سطح سمندر سے تقریباً 2750 میٹر ہے، یعنی سطح سمندر سے کرگل کی جو وادی ہے یہ تقریباً سمندر سے 2750 میٹر اونچائی پہ ہے۔ یہاں کی ناقابل کاشت
زمین کو قابل کاشت بنایا گیا ہے. یعنی یہاں پر حکومت نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے تو جو زمین ناقابل کاشت تھی تو وہ اس کو قابل کاشت بنا دیا. یعنی وہاں اب بو سکتے ہیں، پیڑ لگا سکتے ہیں. اس طرح سے کرگل کی آبادی کئی ہزار کے قریب ہے، یعنی کئی ہزار کے قریب ہے اس کی آبادی. سری نگر لیہ شاہراہ کرگل قصبے کے بیچوں بیچ گزرتی ہے. سری نگر سے لیہ جب ہم جاتے ہیں شاہراہ کرگل سے، تو لیہ اور قصبے کرگل قصبے کے بیچوں بیچ گزرتی ہے. یہ جو آبادی سری نگر سے لیہ جانے والی اور لیہ سے سری نگر آنے والے اکثر گاڑیاں رات کو کرگل میں ہی ٹھہرتی ہیں. یہ بیچ میں پڑتا ہے، جس سے اس جگہ کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے